الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. انشاءاللہ العزیز آج کا موضوع سنت کی اہمیت ہے، اور جو کل ہمارا موضوع چل رہا تھا انشاءاللہ العزیز اس کا تتمہ بھی اس میں آ جائے گا، تکملہ آ جائے گا. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مقدمہ اور ایک مبدأ اور ابتدائی چیز سمجھ لیں. رب کائنات نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ مجھے ہی پکاریں اور میرے ساتھ محبت رکھیں. دوسرے مقام پہ بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور بے شک تم نے ہمارے پاس واپس نہیں آنا. تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، ہمارے پاس تم نے واپس آنا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. تم نے ہمارے پاس آنا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. یہ اشاعت التوحید و سنہ والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. تو معلوم ہوا پہلے روح اور جسم موت کے وقت جدا ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
تمام روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو فرما تم نے ہمارے پاس واپس آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب تمہاری جو ساری زندگی ہے وہ 5 چیزوں پہ منحصر ہے۔ پہلی چیز ہے کہ عقائد کی دنیا میں تمہارے عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ عبادات، دوسری چیز، عبادات کی دنیا میں تمہاری عبادتیں بدنی، قولی، مالی، مرکب سب صحیح ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ تمہارے معاملات، لین دین آپس میں یہ صحیح ہونے چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ معاشرت، خامد بیوی وغیرہ یہ تعلقات یہ صحیح ہونے چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پہ اخلاقیات، تمہارا ہر کسی کے ساتھ اخلاق صحیح ہونا چاہیے۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، ان میں تم شتر بے موار نہیں ہو، بلکہ سب تم نے کیا کرنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی چیز میں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، مرضی کرنی ہے تم نے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اتباع سنت، یعنی سنت کی اتنی اہمیت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب آئی ہے اور ایک شخصیت آئی ہے۔ کتاب میں قانون ہے، شخصیت نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ تو یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کسی امت اور نے نہیں آنا۔ آخری کلمہ، آخری کتاب اور آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جتنی ہم نے عبادت کرنی ہے کسی میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہر معاملے میں اتباع سنت ہوگی، سنت کی تابعداری ہوگی، پھر کامیابی ہوگی۔ بڑے سے بڑا عمل، بڑی سی بڑی جگہ، جب تک نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں ہوگی، اہمیت نہیں ہوگی، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات توبہ کو بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے عن صاحب بدعہ، جو سنت کے خلاف چلتا ہے، حیدری، جو سنت کے خلاف چلتا ہے اس سے، بدعتی آدمی سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کر رہا ہوتا ہے ظاہری طور پہ نیکی، اللہ نے وہ قبول نہیں کرنی کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک آدمی اونچی آواز سے نماز کے بعد کلمہ شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کر دیتا ہے، جنازے کے بعد دعا شروع کر دیتا ہے، قبر پہ اذان شروع کر دیتا ہے، کوئی فوت ہو گیا تو تیسرا، چوتھا اور 10واں اور 40واں شروع کر دیتا ہے، سالگرہ منانی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، عبادات، معاملات، سب اتباع سنت کے تحت ہے۔ تو جو آدمی بھی سنت کی تابعداری چھوڑتا ہے اس کا عمل کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں بدعتی آدمی سے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بھی بدعتی آدمی کی عزت کرے نا، کھڑے ہو کے ملے، بڑے پیار سے ملے، پیچھے نمازیں پڑھے، کوئی حرج نہیں، جمعے پڑھے، کوئی حرج نہیں، جی نہیں، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کے گرانے پہ تعاون کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احدث، جس نے بھی ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام کیا تو فرمایا اس کو کہہ دینا فلیس منا، ہم سے نہیں ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اہمیت سنت
دل میں ہو۔ یہ کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، چلیں جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، دوسرا قرن، اور تیسرا زمانہ تابعین کے زمانے میں ہوا، نہیں ہوا، اجماع امت اس پہ ہوا، نہیں ہوا، اب یہ سنت نہیں ہے، اب یہ بدعت ہے، چاہے وہ ظاہراً بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں تو اس کو نیکی نہیں کہہ سکتے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرما سب سے بڑا گھاٹا ان کو ہے، کر نیکیاں رہے ہیں، نیکیاں سمجھ کے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو بہت گھاٹے میں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، فرمایا مشقت جھیلنے والے، بوجھ اٹھانے والے، لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں، ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں گئے اور وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ کا کوئی ٹکڑا گر گیا زمین پہ، اس کو اٹھا کے کھانے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت ایسے نہ کرو، یہ لوگ کہیں گے زمین سے اٹھا کے لقمہ کھا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا گندم کے دانے، جو کے دانے، چاول، کوئی چیز زمین پہ کھانا پڑا ہو اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جس گھر میں ہو رہی ہو اس میں پھر برکت نہیں رہتی ہے، جس گلی میں ہو کھانے کی بے حرمتی اس میں پھر برکت نہیں رہتی۔ تو حضرت کو جب کہا گیا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، فرما اَتْرُکُ سُنَّتَ حبیبی لِہَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام یعنی اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ آج جی داڑھی نہیں ہے اس لیے کہ دوست مذاق کریں گے، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے، پینٹ پتلون میرے دوست جو پہنتے، حالانکہ یاد رکھنا مرد کے لیے ستر عورت ہے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، یہ جو پینٹ پتلون ہے اس میں انسان کا ستر عورت نہیں رہتا۔ لباس میں مقصد ہوتا ہے کہ اعضاء واضح نہ ہو۔ آج کی عورت فیشن کی دنیا میں آ کے اتنے تنگ کپڑے، اور کئی نوجوان اتنے تنگ کپڑے جس میں سارے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کو حدیث میں کہا گیا رب کاسیات عاریات۔ دنیا میں کئی عورتیں ظاہری طور پہ کپڑے پہنی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے دربار میں وہ بغیر لباس کے ہوتی ہیں۔ لباس کا ہمیشہ جو مقصد ہے لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس سے انسان کے اعضاء واضح نہ ہوں، چھپ کے رہے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب دین سے ہٹ کے سنت کے خلاف ہے، اور اس کا یہ نقصان ہے کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو درود شریف پڑھتا ہے سنت کے خلاف، کلمہ پڑھتا ہے سنت کے خلاف، جنازہ پڑھا لیکن سنت کے خلاف، اشراق پڑھے لیکن سنت کے خلاف، نکاح ہوا سنت کے خلاف، طلاق ہوئی سنت کے خلاف، جتنے معاملات ہیں جب سنت کے خلاف ہوں گے تو وہ کل عدم ہوں گے۔ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پہلے شیطان عمل نہیں کرنے دیتا، پھر آدمی کرتا ہے تو پھر اس کا حملہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم بیکار نہیں پیدا کی گئے، تمہارا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت جو کرنی ہے تو وہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر کیوں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت تم پہ لازم ہے۔ ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں جتنے بھی کمزور ہیں نالائق ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو تو الحمدللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں بڑے 4 صحابہ کرام نے بھی ایسے پڑھی ہے۔ آپ سمجھ لیں،
عشرہ مبشرہ نے بھی ایسے پڑھی ہے۔ ہم جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 70 بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہیاں ملتی ہیں۔ ہم مطمئن ہیں اپنے عمل پہ، خدا نخواستہ کسی میں اتباع سنت نہ ہو تو ہم اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، عمل کو عمل ہی نہیں سمجھتے، وہ کل عدم ہوتا ہے۔ اگر انسان پوری زندگی یہ ہو جس طرح کہ منجی کو جب تک پانی ملتا رہے صحیح، جب پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو گئی، ضائع ہو گئی، عمل کے ساتھ اٹیچ رہے گا اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت، یہ ہوگا تو پھر بات بنے۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہے اس کی نشانی یہ ہوگی نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی ثبوت، نہ تابعین کے زمانے میں کوئی ثبوت، نہ امت کا اس پہ اجماع۔ بس یہ کام کسی کام کا نہیں ہے، چاہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہو، چاہے بغداد میں ہو، چاہے مکۃ المکرمہ میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے ہند میں ہو، چاہے عرب میں ہو، چاہے عجم میں ہو، یہ کام جو بھی ہو رہا ہے کہا کرو نبی علیہ السلام کے زمانے سے ثابت کرو، نہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے ثابت کرو، کوئی نہیں، تابعین کے زمانے میں ثابت کرو، کوئی نہیں، اجماع امت کی، امت کا اس پہ اجماع ہے۔ جس طرح جنازے کی تکبیریں کم بھی آتی ہیں، زیادہ بھی آتی ہیں، پھر اجماع ہو گیا کہ یہ 4 ہیں۔ عیدین کی تکبیریں زیادہ بھی ہے لیکن پھر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا علماء کا، مدینہ منورہ والوں کا کہ یہ اب 4 ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ کام ان 3 سے ہٹے گا، نبی علیہ السلام کا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ہے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ جب ان سے ہٹ کے کوئی کام ہوگا تو یاد رکھنا وہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ صحاح ستہ کی 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بڑی 6 کتابیں ہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا اتنا بڑا احسان، امام مسلم کا اتنا بڑا احسان، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، اور علماء پڑھا کے الحمدللہ یہ سیراب کر رہے ہیں طلباء کو۔ مجھے یہ بتاؤ، بڑی آسان سی بات ہے، کئی بدعات جو معاشرے میں ہیں، پوچھو اتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے، سنتیں کیسے پڑھنی ہے، اشراق کیسے ہیں، بارش ہو رہی ہے تو کیا، بارش نہ ہو تو کیا دعا، جنازہ کیسے ہے، نکاح کیسے ہے، طلاقیں کیسے دینی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، جب سودا کرنا ہے تو کیا کہنا ہے، لین دین میں کیا کرنا ہے، ماپ تول کیسے کرنا ہے، سفر حاضر میں کیسے رہنا ہے، جی ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ لیکن جو معاشرے میں بدعات آ رہی ہیں جنہیں ہم بدعت کہتے ہیں، الحمدللہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں ذکر کی؟ امام بخاری جیسا محسن اس امت کا، اس نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ امام مسلم نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ چیزیں تھی نہیں، نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں۔ اب جو بھی کرے گا وہ بدعت ہوگی، جس پہ سٹیمپ اور مور لگی ہوگی نبی علیہ السلام کے زمانے کی یا صحابہ کرام یا تابعین کی، اس کو کہیں گے کہ یہ سنت ہے اور سنت کی اہمیت ہے۔ اور پھر سنت میں سے ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ غیر مؤکدہ نہ کرو تو گناہ نہیں، لیکن کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ بہت بڑا ثواب۔ یہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہے۔ دوسری رکعت میں جاؤ یوم یقوم الحساب تک، تیسری شروع کرو سبحانک اللہم سے۔ اسی طرح عشاء کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اب نہ پڑھے مولوی تو آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں،
طالب علم نہ پڑھے آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں، آپ نہ پڑھے علماء کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا ایک ایسا عمل ہے چند لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے کہ جو یہ سنت غیر مؤکدہ مرد و عورت پڑھتے ہیں، چاہے وہ عصر ہے، چاہے وہ عشاء ہے، غیر مؤکدہ سنت پڑھنے والے اتنی روحانیت، اتنی روحانیت، اتنی روحانیت کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی سنت غیر مؤکدہ قضا نہ ہو۔ وحد پڑ گیا لوگوں کو، علماء کو، مفتیان کو۔ اور یہ ایک میں مسئلہ بھی بیان کر دوں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا ایک، یا میرا جنازہ فلاں پڑھائے، یہ اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے فلاں پڑھائے، وہ نہ پڑھائے بالفرض، یا کوئی اور پڑھا دے، یہ وصیت باطل ہوتی۔ عمل ہو جائے بس ٹھیک ہے جی، اس کی چاہت تھی، چلو جی پڑھا دو، فلاں جگہ دفن کر دو، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو قیامت کے دن گنہگار نہیں ہوں گے وارث، قیامت کے دن گنہگار۔ تو ان بزرگوں نے کہا میرا جنازہ یار وہ پڑھائے جس نے سنت غیر مؤکدہ کبھی قضا نہ کی ہوں۔ اور بڑا مجمع ہے، مجھ جیسے وہاں چھوٹے مولوی بھی کھڑے ہیں، بڑے علماء بھی کھڑے ہیں، سارے ہیں۔ آخر سامنے آیا تو ایک بہت بڑا زمیندار، وقت کا ملک چودھری، جس نے دعوے سے کہا اتنے عرصے سے الحمدللہ سنت غیر مؤکدہ میری قضا نہیں، ہم کہاں پھر رہے ہیں ان چیز۔ بعض ایسے لوگ ہیں زندگی میں اوابین کی نماز کبھی نہیں رہی ہے، بعض ایسے خوش قسمت ہیں اشراق اور چاش کی نماز کبھی نہیں رہی ہے، بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے، بغیر شناختی کارڈ کے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوڑتے ہیں، تھوڑا سا سو لیں پھر گاہکوں کا ٹائم ہو جائے گا۔ نہیں، سنت کی اہمیت دل میں لے آؤ، اس کے بغیر آدمی نبی علیہ السلام کا غلام نہیں ہو سکتا، اور جب تک نبی علیہ السلام کا غلام نہ ہو اس وقت تک انسان اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ عمل سنت کے مطابق ہوگا پھر بات بنے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنا اہتمام کرتے تھے جماعت کا، اتنا اہتمام کرتے تھے، تکبیر اولیٰ بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ایک آدمی آ کے امام کے ساتھ مل جائے، یا کم از کم رکوع سے پہلے مل جائے یا رکوع میں مل جائے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد ملے گا تو تکبیر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی 40 دن جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہو اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، کتب لہ براءتان، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 براتیں اس کے لیے لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، 2 براتیں لکھی جاتی ہیں۔ برات سے مراد یعنی بچ جانا، انشاءاللہ قیامت کے دن جہنم سے بچے گا، دنیا میں نفاق سے بچے گا۔ تو معلوم ہوا کتنی اہمیت ہے یہ سنت مؤکدہ جو جماعت کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یاد رکھنا حضرت علی کے ماننے والے سچے وہ ہیں جو ان کے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، مان کے، اور وہ کہے نماز بھی کوئی نہیں، روزے بھی کوئی نہیں، قرآن بھی 40 پارے تھے، 10 بکری کھا گئی معاذ اللہ، تو وہ کیسے ماننے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَانْبُشُوا، جاؤ کھودو ان کی قبروں کو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، اگر ایسے نہ ہو جیسے علی کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ، کہنا کہ پھر میں نے جھوٹ کہا، اور ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے تارک الجماع، بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑنے والا، فرما اللہ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھتا ہوں نا جی، پڑھتا ہوں میں نماز، گھر میں پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں پڑھ لیتا ہوں۔ اسی لیے جماعت ایک کیوں ہے ہر مسجد میں؟ اگر اس طرح ہوگا تو جب کسی کا جی چاہے گا وہ آ کے اپنی جماعت شروع کر دے گا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جماعت کے ساتھ نماز اور جماعت ایک ٹائم پہ ایک جماعت، تاکہ سارے آئیں اور اس جماعت میں شریک ہو جائیں۔ یہ ہوگا سوئے رہیں گے نہیں، جب بھی ٹائم رہتا ہے جماعت کرا لیں گے، نہیں نہیں، یہ بہت بے وقوفی ہے یہ خیال کرنا جب جائیں گے جماعت کرا لیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقرر میں فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اگر اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، والیوم الآخر، اور حساب و کتاب کا یقین ہے، اور ساتھ ساتھ تتمہ بناؤ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، بہشت بری کے دروازے کھلے ہوں گے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ہوگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔